बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असगर ख़ान अस्करी। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा फैसलाबाद की जो तहसील जड़ानवाला है उसमें मसीही बरादरी की जो मोहल्ला था वहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुआ, आतिशज़दगी हुई, मकानात को जलाया गया, इसी तरह चर्चों को जलाया गया। तो उस हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं कि असल में हकीकत में वहाँ पर हुआ क्या था। और यानी यूँ समझ लीजिएगा कि इस मुल्क के अंदर किस तरह के ड्रामे हो रहे हैं, इस मुल्क के अंदर लोग किस तरह से मज़हब को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस मुल्क के अंदर लोग किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या किसी दूसरे से इंतकाम लेने के लिए किस हद तक जो है वो जा सकते हैं। और वो इस मुल्क के बासियों में कोई भी हो, यानी चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कि वो किस हद तक जो है वो जा सकते हैं। जो फैसलाबाद की तहसील जड़ानवाला, वहाँ पर अगस्त के महीने में तकरीबन शायद 16 अगस्त को था, एक वाक़या पेश आया। और वो वाक़या ये था कि अफवाह ये फैल गई थी कि एक शख्स है कि जिसने कुरान की बेहुरमती की, जिसने तौहीन रिसालत किया है, और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर वहाँ पर लोग निकल आए और बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी तफ्तीश के उन्होंने वहाँ जो मसीही है या ईसाई है उनके घरों को आग लगा दी, उनके इबादत खानों को, गिरजाघरों को जो है वो उन्होंने आग लगा दी। और तकरीबन अगर कोई 80 से लेकर 100 के दरमियान घरों को जो है उनको जला दिया, और वहाँ जो सामान था वो साथ लेकर चले गए चोरी की वहाँ से। इसी तरह से तकरीबन 19 गिरजाघरों को उन्होंने जला दिया, उसको आग लगा दी। और कोई 94 ख़ानदान, या यूँ समझ ले कि कोई कम बेश यानी 100 ख़ानदान, 94 से 100 ख़ानदान जो है वो मिसप्लेस हुए, वो मुतासर हुए इस वाक़े की वजह से। असल में हुआ क्या था, मसला क्या था, अभी जो पुलिस ने तहक़ीक़ की है, जो पुलिस ने तफ्तीश की है, उस तहक़ीक़ और तफ्तीश के नतीजे में ये 2 लोग थे, उनके दरमियान एक ज़ाती रंजश थी, एक ज़ाती अदावत थी, एक ज़ाती दुश्मनी थी। और उसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा सानहा जो है वो रोनमा हुआ कि तकरीबन 80 से 100 के दरमियान मकानात जो है वो तबाह बर्बाद कर दिए गए, उनको लूटा गया। इसी तरह 80 से 100 के दरमियान ख़ानदान जो है वो मुतासर हुए, 19 गिरजाघर जो है वो तबाह कर दिए गए, उनको जला दिया गया। और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो इस सानहे से और इस वाक़े से मुतासर हुए। इसके साथ ही बैनुल अक़वामी तौर पर मुल्क का जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया गया, मुल्क की साख को तबाह बर्बाद कर दिया गया बैनुल अक़वामी सतह पर, सिर्फ 2 अफराद की ज़ाती रंजश की वजह से, 2 अफराद की ज़ाती दुश्मनी की वजह से, 2 अफराद की अपनी ज़ाती अना को तस्कीन की वजह से। और वो मसला किया था, मसला ये था जो अभी पुलिस ने तफ्तीश की है उसमें 2 मुल्ज़िमान उन्होंने गिरफ्तार कर दिए हैं, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर वो तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत में मुलव्विस थे। एक का नाम है परवेज़ कुड्डू और दूसरे का नाम है राजा उमेर। इन दोनों के दरमियान मामला था। ये जो परवेज़ कुड्डू है उसको शक था, उसको शोबा था, या उसका एक इल्ज़ाम है कि ये जो राजा उमेर है, इनके परवेज़ कुड्डू की जो अहलिया है, उनकी बेगम है, उनकी बीवी है, उनके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ात थे, उनके साथ जो है उनका कोई ताल्लुक़ था। तो उसी शोबे की बुनियाद पर, यानी राजा उमेर जो है
پرویز کڈو اس لیے ان سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ یہ راجہ عمیر کی میری بیوی کے ساتھ کوئی غلط سنبندھ ہے، غلط تعلقات ہے، ناجائز تعلقات ہے۔ تو اب انہوں نے اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کو پنسانے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے مذہب کا آڑ لیا، مذہب کا استعمال کیا، اور منصوبہ یہ بنایا کہ پہلے تو ایک بندہ تھا اللہ دیتا، ان کو انہوں نے پیسے بھی دے دیے، موٹر سائیکل بھی دے دی کہ آپ جو ہے اس راجہ عمر کو قتل کر دیں، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا کسی بھی وجہ سے۔ یہ بھی گرفتار ہے، یہ اللہ دیتا، اور یہ پرویز کڈو جو ہے یہ بھی گرفتار ہے، اور یہ راجہ عمیر جو ہے یہ بھی گرفتار ہے۔ تو یہ اللہ دیتا جو ہے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا راجہ عمیر کو، تو پھر یہ جو پرویز ہے کڈو، انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ راجہ عمیر کو قتل کرنے کے لیے، اس کو پسانے کے لیے، اس کو سزا دلوانے کے لیے انہوں نے وہاں پر قرآن کریم کی توہین کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا۔ انہوں نے یہ کام انہوں نے خود کیا، اور پولیس نے وہ رسہ اور وہ ساری چیزیں برآمد کی کہ جس کی وجہ سے یہ پرویز کڈو نے یہ سب کچھ کر لیا تھا۔ تو بنیادی طور پر جب ہم یہاں پر اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو توہین رسالت یا قرآن کی بے حرمتی، بلکہ مسلمان کی حیثیت سے تو تمام کتب آسمانی اور تمام انبیاء کا جو قدر ہے اور احترام ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو جائے، یعنی قرآن کی توہین کا مسئلہ ہو، بے حرمتی کا مسئلہ ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ ہو، تو اس میں تفتیش کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، اور وہ تفتیش اور تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ دو لوگ ہیں، پرویز ہے اور راجہ عمیر ہے۔ پرویز کڈو جو ہے اس کو شبہ ہے، اس کو شک ہے کہ راجہ عمیر کی ان کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ غلط تعلقات ہے، تو اس کو سزا دینے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور اسی منصوبے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں کو سزا مل جاتی، لیکن کیا ہوا کہ 100 خاندانوں کو سزا مل گئی، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو سزا مل گئی، اور 100 مکانات جو ہے وہ جل گئے، تباہ ہو گئے، اور پورے ملک کو سزا یہ دے دی گئی کہ بین الاقوامی سطح پر ملک کی سبکی ہوئی، ملک کی بدنامی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو یہ ابھی جو پولیس کی ابھی تک جو تحقیق ہے اور تفتیش ہے سانحہ جڑانوالہ کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ یہ ان دو افراد یعنی پرویز کڈو اور راجہ عمیر کے درمیان جو ہے مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو شک تھا کہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کے غلط تعلقات ہے، تو اس کو پسانے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا، اور ہم لوگوں نے یا وہاں پر جو افراد تھے انہوں نے بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے جذبات میں آ کر پھر وہاں 100 گھر جو ہے وہ مکانات مسمار کر دیے، 19 گرجا گھروں کو آگ لگا دی، اور سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی وجہ سے یعنی حرمت قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا جو علماء کرام بھی ہے یا دوسرے لوگ بھی وہاں پر جو ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، وہ تفتیش کرے کہ کوئی ان چیزوں کو یعنی دینی اسلام کو یا جو شعائر اسلام ہے ان کو اپنی ذاتی انا اور تسکین کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پولیس کی جو تحقیق اور تفتیش جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے تمام دوستوں کے ساتھ یعنی یہ واقعات جو ہے اس کی تھوڑی سی تشہیر چاہیے، اس واقعات کو پھیلانا چاہیے، اس واقعات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات ہو تو لوگوں کے سامنے یہ واقعات موجود ہوں، اور وہ پھر بغیر سوچے سمجھے اور محض جذبات کے اندر یا محض اندھے عقیدت کے اندر آ کر لوگوں کے گھروں کو مسمار نہ کرے، لوگوں کے عبادت خانوں کو مسمار نہ کرے، لوگوں کے گھروں کو جو ہے آگ نہ لگائیں، اور وہ کو تحقیق کرے، تفتیش کرے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے
جو ہے وہ ان معاملات کو حل کرے اور ان کو سزا ملے جو دین کو اور جو قرآن کو اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو وہ اپنی ذاتی انا، ذاتی تسکین، ذاتی ضد، ذاتی بغض، ذاتی اناد، ذاتی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں۔ جن دوستوں کو گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ مستقبل میں ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہو تو اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد لوگوں کے وہ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں پھر اس طرح کی جذباتیت سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔